آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے بدترین؟ سنیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ کیا میں تمہیں اللہ عز و جل کے سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر ارشاد فرمایا وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ عز و جل کی قسم اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس کی قسم ضرور پوری فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں تو ہمارے لیے بہت سے عبرت کے مدنی پھول ہیں کہ اس میں میرے آقا وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کمزور ضعیف سمجھا جانے والا اور بوسیدہ لباس والا یہ اللہ عز و جل کا قریب مقرب بندہ ہے۔ تو بعض اوقات تکبر کرنے والا اچھے لباس والا دیکھنے میں نظر آتا ہے، اور دوسرا جسے یعنی کہا جاتا ہے یہ میرے سے اچھا نہیں ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا لباس اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے اس حدیث پاک میں سن لیا کہ ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لے کہ ایسا ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ان کا یہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ مزید سنیے کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ دو جہاں کے سلطان بہر ور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹوں کی مانند اٹھایا جائے گا، یعنی چونٹیوں کی طرح کی ان کی شکل ہوگی، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کی بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنے لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی۔ انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ آئے ہائے کیسے بد نصیب ہیں تکبر کرنے والے۔ اور سن لیجئے بہت عبرت والا فرمان میرے آقا کا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، یعنی یہ بالکل چھوٹا سا دانہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص جنت کو پانے کے لیے عبادت کرتا ہے، لیکن میرے میٹر پیارے پیارے اسلام بھائیو، جس کے اندر یہ تکبر کا مرض پایا جاتا ہے اس کو سن کر ڈر جانا چاہیے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ نہ مل سکے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے ابھی بھی شیطان آپ کے ذہن میں نہ رہا ہو کہ میں تو تکبر کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں۔ آئیے میں آپ کو کچھ اس کی علامات بتاتا ہوں، آپ ان علامات کو سنتے چلے جائیے اور غور کرتے چلے جائیے کہ کیا یہ علامت میرے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے سمجھ لیجئے کہ آپ بھی تکبر کرنے والوں میں شامل ہیں۔ پہلی علامت، اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو، یعنی میں آؤں میرے آنے پر سارے کھڑے ہو جائیں، کیوں بھئی میں سب سے اعلیٰ ہوں، یہ سارے تو میرے سے نیچے ہیں۔ اس آنے والے نے بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا اور دیگر کو اپنے سے کم تر سمجھا تو یہ آنے والا بھی تکبر کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ دوسری علامت، یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے با ادب کھڑے رہیں تاکہ لوگوں پر میرا مقام و مرتبہ ظاہر ہو۔ ایسا کرنے والا یہ بھی تکبر کرنے والوں میں شامل ہے۔ نمبر 3، کہیں آتے جاتے وقت یہ خواہش رکھنا کہ میرا کوئی شاگرد یا مرید یا عقیدت مند یا کوئی رفیق برابر یا پیچھے پیچھے چلے تاکہ لوگ مجھے معزز سمجھیں۔ کہ ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ اگر میں استاد ہوں کہ میں کلاس کا مینیجر ہوں، میری یہ خواہش تو پیدا نہیں میرے دل کے اندر کہ جب میں چلوں تو میرے ساتھ 2-4 لڑکے چلیں، 2-4 میرے اسٹوڈنٹس چلیں تاکہ آنے والے کے اوپر میرا رو بیٹھ سکے بھی میں بڑا اعلیٰ نوجوان، میرا بڑا مقام ہے۔ اگر یہ خواہش اندر پائی جاتی ہے کہ سامنے والے میرے مقام کو سمجھیں، میری عزت کریں، میرا احترام کریں، تو ایسا کرنے والا بھی تکبر کرنے والوں میں شامل ہے۔ تو میرے میٹر پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مزید سن لیجئے۔ نمبر 4، کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانے میں ذلت سمجھنا۔ میں کیوں چل کے جاؤں بھائی،
اس کو آنا چاہیے مل کر، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے. تو جس کے دل میں یہ بات آئی کہ فلاں شخص چل کر آئے میں نہیں چل کے جاؤں گا، ایسا کرنے والا بھی تکبر کرنے والوں میں شامل. پھر تم کیوں نہیں چل کے جاتے؟ اس لیے چل کے نہیں جاتے کہ تم نے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھ لیا. اور تکبر کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا. اور یہ تکبر کرنے والا ارے جنت میں داخل نہیں ہوگا. مزید سن لیجیے علامت اس کی. نمبر 5، بظاہر کسی کم تر اسلامی بھائی کو برابر آ کر بیٹھ جانا، اس لیے ناگوار گزرنا کہ میں اسے افضل ہوں، یہ بھی تکبر میں شامل. یعنی میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ میرے اس ہاسٹل کا کوئی چپڑاسی آ گیا ہے، کوئی اس طرح کوئی کک آ گیا ہے، میرے ساتھ بیٹھ گیا بھی میں تو بڑا اعلیٰ ہوں، یہ غریب، اس کو تو پڑھنا نہیں آتا، اس کے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں، میں تو مہنگی سے مہنگی یہ پرفیوم کا استعمال کرتا ہوں، یہ کہاں میرے برابر آگے بڑھ گیا. اب آپ نے اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ سمجھا. ایسا کرنے والا بھی تکبر کرنے والوں میں شامل ہے. مزید سن لیجئے اس کی کچھ چند علامات. مریضوں، معذوروں اور غریبوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا کہ بھی یہ تو مریض ہے، میں تو صحت مند ہوں، یہ مریض سے بو آتی ہوئے ہوئے میں نہیں بیٹھنا بھی، یہ اس کو مرض لگے، یہ مرض اللہ نہ کرے کل آپ کو بھی لگ سکتا ہے. تو کیوں آپ کو اس نے حقیر جانا؟ کیوں آپ نے اپنے دل میں اس طرح کی باتوں کو لانے کی کوشش کی، جسارت کی آپ نے؟ نمبر 7، کسی کو حقیر جانتے ہوئے سلام میں پہل نہ کرنا، بلکہ دوسرے اسلام پہ یہ توقع رکھنا کہ یہ مجھے سلام کرے. میں نہیں سلام کروں گا، یہ سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا. کیوں آپ نے یہ اپنے دل میں بات رکھی؟ تو جس کے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ یہ پہلے سلام کرے مجھے، یہ بھی تکبر کرنے والوں میں شامل ہے. مزید اس طرح کی اس کتاب کے اندر میرے پاس کتاب ہے، انشاءاللہ میں آپ کو نام اس کا پیش کروں گا. اس میں دیگر کئی علامات پیش کی گئی. مثال کے طور پر اپنا قصور ہوتے ہوئے بھی غلطی تسلیم نہ کرنا اور معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہونا. میں کیوں معافی مانگوں بھائی، چاہے غلطی میری پھر بھی معافی نہیں مانگوں گا. کیوں نہیں مانگوں گا بھی؟ میں آپ بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، میں معافی مانگ کے اپنا کو مقام بڑھانا چاہتا ہوں. تو جس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، سمجھ لیجئے یہ بھی تکبر کرنے والوں میں شامل ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر چھوٹا آپ سے ناراض ہے یا بڑا آپ سے ناراض ہے، اس کو آگے بڑھ کر راضی کر لیے جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کو اپنی نیکی اس کو دینی پڑ جائے. یہاں راضی کر لینا اس کو، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس سے معافی مانگ لینا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. قربان جائیے شیخ طریقت امیر سنت دعوت اسلامی کے بانی ایسے علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ پر کہ آپ کو کئی بار یہ دیکھا ہے کہ آپ چند سال کے بچوں سے بھی معافی مانگتے ہیں. مثال اس کی میں پیش کرتا ہوں. جیسے چھوٹے بچوں کا پہلی صف میں کھڑا ہونا ناجائز ہے، نابالغ ہے، کپڑے ناپاک ہے، معلوم نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے. اب اس کو اس وجہ سے کہ شریعت نے اجازت نہیں دی نابالغ کو صفوں میں کھڑا کرنے کا. اب امیر سنت تشریف لائے، آپ نے آ کر اس کو کہا بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ پیچھے آ جائیے. پیچھے کیا. پھر امیر سنت نے اس سے معافی بھی مانگی کہ بیٹا میں نے آپ کو اگلے سال سے پیچھے کیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. کیسا حسن اخلاق کے پیکر ہیں. میں مانگوں اس بچے سے معافی بھی؟ میں پیر، میں عالم، میرے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں، میں کیوں معافی مانگوں گا؟ ارے نہیں نہیں، یہی تو آپ کی ایک عاجزی ہے کہ اس وجہ سے الحمدللہ پاکستان ہی کیا، یہ انڈیا بنگلہ دیش ہی کیا بلکہ 150 ممالک میں آپ کے دیوانے جھومتے نظر آتے ہیں. دعوت اسلامی کا پیغام اس وقت تک دنیا کے 150 ممالک میں پھیل چکا ہے. اور قربان جائیے کہ یہ اللہ کا ولی کیسا ہے. ہم تو ہمارے میں سے ایک تعداد ہوگی یعنی ایک جو اس گناہ کے اس مرض میں مبتلا ہوگی، لیکن امیر سنت جو عاجزی کے منبع ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے، شاید آپ کی عقل نہ مانے کہ یار دعوت اسلامی کتنی بڑی تحریک ہے جس کے ہزاروں طلبہ ہیں، ہزاروں اس کے عالم کورس کرنے والے ہیں، اس میں کئی مفتی پائے جاتے ہیں، اتنا اس کا ملکوں میں کام ہے. اس کے جو پیر صاحب ہوں گے اس کے آگے تو پیچھے جناب پنکھے جھولنے والے، تو وہ جناب آگے پیچھے تو گلاس اٹھانے والے، تو یہ کرنے والے ہوں گے. نہیں نہیں، ایسا نہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات سناتا ہوں. کراچی میں مجھے امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا.
تو تقریباً 200 کے قریب اسلام بھیجے ہم. اب شیخ طریقت میرے سنے کتنے بڑے ولی، کتنی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، اتنی موٹی فضانے سن لکھنا یہ آسان کام نہیں. اب کئیوں کے ذہن میں آگو جناب یہ تو شاید ان کو ہاتھ لگانا بڑا مشکل ہوگا، یہ تو پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، تو یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں نہیں، جب ہم وہاں پر گئے تو 200-250 کے قریب جو ہم اسلام بھائی تھے، ہم سب حلقے بنا کر بیٹھ گئے. ایک اسلام بھائی تھے ان سب کی خدمت کرنے والے. وہ کیا کرتے تھے، دیگ سے چاول آتے، تمام حلقوں میں چاول کے تھال رکھتے، پانی بھر کر لاتے، تمام حلقوں میں پانی رکھتے. وہ تمام حلقوں میں چاول رکھنے والے اور پانی کی جگ بھر کر رکھنے والے کون تھے؟ وہ دعوت اسلامی کے بانی مولانا الیاس قادری صاحب تھے. یہ ہیں آپ کے حاضر. میں پیروں میں میں یہ تم براس آؤ بھی، چلو بھی یہ پیچھے آؤ، یہ بھی اٹھاؤ. نہیں نہیں نہیں، میں حیران رہ گیا. لیکن آپ کہیں گے آپ کو شرم نہیں آ رہی تھی، آپ ان کے مرید ہیں، آپ کو کام کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ آپ کا ایک مرتبہ ہے، ایک آپ کی یہ تربیت ہے، اور آپ نے اس طرح اعلان فرمایا کہ کوئی بھی اٹھے گا نہیں، سب کی خدمت میں اکیلا ہی کروں گا. میں ہاسٹل کا نگران، میں کلاس کا مانیٹر، میرا ٹیچرز کے اندر یہ مقام ہے، میں تو پرنسپل ہوں اس ادارے کا. میں اٹھ کر کسی کو پانی پیش کروں؟ نہیں نہیں نہیں، میری شان میں کمی ہوگی. نہیں، شان میں کمی نہیں ہوگی، آپ کی شان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب آپ کو میں نے یہ بتایا کہ میرے سنت نے سب کو اٹھ کر چاول پیش کیے. کس کس کے ذہن میں میرے سنت کا مقام کم ہو گیا؟ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر دیجئے. اچھا، کس کے ذہن میں یہ بات سن کر میرے سنت کی شان مزید اس میں اضافہ ہو گیا؟ اب یہ سب آپ کے سامنے آ گئے. میں اتنے واقعاتوں کو میرے سنت کی آپ سے محبت کرنے والوں کی عاجزی کے سنا سکتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں. اور یہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے ایسے تو نہیں شعر لکھا نا، فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے. اپنی ہستی کو مٹانا پڑے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ دانا پہلے اپنے آپ کو زمین میں بالکل مسح کر دیتا، پھر اس میں سے بوٹا نکلتا، پھر یہ دنیا والوں کو اس کی برکتیں لوٹاتا ہے. تو یہ میں نے چند علامات آپ کے سامنے بیان کی ہیں. کم قیمت لباس پہننے میں شرم محسوس کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنے گھر کے کام کاج، بازار سے سودا سلف اٹھا کر لانے میں اپنی شان میں کمی محسوس کرنا. کہیں ہم بھی ایسے تو نہیں بھی میں آٹا اٹھا کے لے کے آؤں گھر کا، اوہ میں تو جناب فلاں لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو کیا کہیں گے، دیکھو جناب یہ ڈاکٹر بننے والے ہیں اور یہ آٹا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ دیکھو جناب چینی کا توڑا اٹھایا ہو، یہ دیکھو جناب سبزیاں اٹھائی ہو، ٹماٹر لے کے جا رہے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب. یہ کیا ہوا؟ وہ لے کے جا رہے ہیں تو اپنے گھر کے لے کے جا رہے ہیں نا. اس طرح اگر ذہن میں یہ بات آتی کہ میں سامان اٹھاؤں گا میری شان میں کمی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ بات ذہن میں آتی تو یہ بھی تکبر کرنے والوں میں شامل. مزید اس طرح کی آپ غور توجہ کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات ملے گی، بہت سے آپ کو علامات اور بھی نظر آئیں گی. امیروں کی دعوت میں پورے اہتمام سے شریک ہونا اور غریبوں کی دعوت کو سیرے سے قبول نہ کرنا ایسا شخص بھی تکبر کرنے والوں میں شامل. یعنی کسی امیر نے دعوت کر دی تو جناب جھوم کے ٹھاڑ باڑ سے جا رہے ہیں. کسی غریب نے بلایا تو کہا اوہو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں سنو بول ہوتا ہوں، اصل میں میرے ایگزام آ رہے ہیں تو میرے یہ جناب اس کے بعد میرے پھر وہ پریکٹیکل بھی ہوں گے تو میں نے تیاری کرنی ہے، تو ایسے ایسے بس میں آ نہیں سکتا. وہ غریب کو بیچارے کا ایسے دھتکار دیں. تو ایسا شخص بھی ہم غور کر لیں کہ ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر کے مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں